بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس زمانے میں ہم میں سے ہر آدمی معاشی بدحالی کا شکار ہے، تو ہم میں سے ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے کہ اس موقع پہ جو معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے نکلے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر جگہ سے راستے نکالتے ہیں اور ہر پریشانی والی جگہوں سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے اس کو روزی دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرتے رہا کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور موسلا دھار بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں مال دیں گے، بیٹے دیں گے، اور اسی طریقے سے تمہیں باغات اور نہریں دیں گے۔ یہ استغفار کے فوائد بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جس کے ذریعے سے روزی کا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ ہے توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر توکل باندھنا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے لیے سارے کاموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ توکل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ جل شانہ تمہیں ایسے پالیں گے جیسے پرندوں کو پالتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے غول کے غول اڑتے ہیں، یعنی صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رات کو اپنے بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں ان کی دکانیں، کہیں ان کی ملازمت، فیکٹریاں، کہیں تجارت، کہیں ان کا ذمہ دارہ نہیں ہے۔ کس طریقے سے اللہ ان کے پیٹ کو بھرتے ہیں اور ان کے پرندوں، ان کے بچوں کے پیٹوں کو بھی اللہ بھرتے ہیں۔ اور بلکہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ جب کچھ چوک وغیرہ ڈالی جاتی ہے پرندوں کو تو وہ پرندے شور کرتے ہیں، یعنی صرف وہ اپنا پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اور پرندوں کو بھی بلاتے ہیں۔ کس طریقے سے اللہ جل شان کی ذات عالی پہ ان کا بھروسہ، ان کا توکل۔ اس لیے اگر میں اور آپ بھی اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ اور توکل کر لیں تو توکل کی بنیاد پہ اللہ جل شان اپنی غیبی خزانوں سے روزی کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آخری تین صورتیں، آخری تین قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو آدمی ان تین صورتوں کا صبح اور شام تین مرتبہ ان کی تلاوت کرتا ہے، ان کا ورد کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے تکفیک لکل شیء، یہ تین صورتیں اس کی طرف سے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم، صدقہ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کا بدل لوٹا کر ضرور واپس دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ جل شان اس کا بدل لوٹا کر ضرور واپس دیتے ہیں۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے کے ذریعے سے بھی اللہ مال کو بڑھا دیتے ہیں، رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تقوی کی بنیاد پہ بھی اللہ روزی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ، یہ محلوں، شہروں اور ملکوں کے رہنے والے لوگ ایمان اعمال والی پاکیزہ زندگی پہ آ جائیں
تقوی اختیار کرنے لگ جائیں، ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے رحمتوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہاں، روزی کا دروازہ تو ساتویں آسمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے روزی کا دروازہ ساتویں آسمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، روزی اوپر سے آتی ہے، اس لیے تقوی کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی تھے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، ان کے والد مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا کافروں کی قید میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان سے کہیں کہ تقوی اختیار کریں، اور ایک ذکر بتلایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس کلمے کا ذکر کرتے رہا کریں تقوی کی بنیاد پہ، اور اس کلمے کے ذکر کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ چند دن کے بعد رات کی تاریکی میں جب انہوں نے اپنا اونٹ نکالا، 100 اونٹ اور ان کے ساتھ قطار میں نکلے، یہاں تک کہ وہ صبح کے وقت جب اپنے دروازے پہ پہنچے، سارے شہر والوں کو پتہ چلا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد اور وہ پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو یہ غیب سے روزی دی ہے، ہاں یہ کھائیں، اللہ نے ان کو غیب سے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، ایسی اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کہ جو ہمیں احکامات پہ کھڑا کر دے، اس کی نافرمانیوں سے دور رہنا اور اس کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آ جانا، ایسا تقوی اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے عبادت ہے، عبادت کی لائن کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنانا، اللہ نے جو تعلیمات، اللہ جل شانہ نے جو احکامات فرض کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت زندگی ہے اس کو اپنانا، اس کو اپنانے کی برکت سے بھی اللہ جل شانہ رزق کی فراوانی فرما دیتے ہیں اور فقر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں تفرق لعبادتی واملأ صدرک غناء واسد فقرک، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے حج عمرے کی کثرت ہے، حج عمرے کی کثرت ہے، حج عمرے کی کثرت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ مال کو بڑھا دیتے ہیں، روزی کو بڑھا دیتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والعمرۃ ينفیان الذنوب والفقر، کہ حج اور عمرہ یہ دونوں فقر کو دور کر دیتے ہیں اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس طریقے سے جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو یا سونے چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے حج عمرہ گناہوں سے بھی پاک کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے فقر کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان یمسع له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھا دی جائے، میری عمر میں برکت ہو جائے اور میری روزی بڑھا دی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ معاملات کو درست کرنا، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ، حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری روزی بھی بڑھا دی جائے گی اور ہماری عمر میں بھی برکت ڈال دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کا شکر بجا لانا، قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری روزی کو بڑھا دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اتنا تاکید والا جملہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، لام تاکید کا، پھر آگے لَأَزِيدَنَّ نون تاکید کا، اور پھر قوم کے ذریعے سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اتنا طاقتور جملہ ہے، اتنا طاقتور جملہ ہے کہ اس کا معنی یوں اگر کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کی قسم اللہ جل شان ضرور بھی ضرور اس کی روزی کو بڑھائیں گے، شکر کی بنیاد پہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی 2 تفسیریں کی ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب کہ اللہ جل شانہ اس کے موجودہ مال کو بڑھا دیں گے، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے
کہ جو نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کو دی ہیں، اللہ جل شانہ وہ نعمتیں کبھی اس سے چھینیں گے نہیں۔ یہ دوسرا مطلب حضرت نے ذکر کیا، استقامت کے ساتھ وہ نعمتیں اس پر ہمیشہ رہیں گی، وہ نعمتیں کبھی اللہ نہیں چھینے گی۔ تو اس اعتبار سے شکر بجا لینا۔ اور اسی طریقے سے والدین کی فرما برداری ہے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا خیال رکھنا، اس کے ذریعے سے بھی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باوضو رہنا، وضو کا اہتمام کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں فاقہ رہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کرو، اس سے تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑے لمبے وظائف نہیں بیان فرمائے، بہت آسان نسخہ ہے۔ عام طور پہ آدمی جب کوئی ہاتھ میلے کچالے ہو جاتے ہیں، آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، چہرے پہ چھنٹے مار لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بازو دھو لیے، سر کا مسح ہے اور پاؤں دھو لیے، وضو ہو گیا۔ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ وضو، ایک تو وضو کی برکت سے کبھی آدمی پہ آج کل ہمارے یہاں جو جادو ٹونے کے آثار ہیں بہت تیزی سے پھیلے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے ہمارا ملک بہت اوپر جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی آدمی جب باوضو رہے گا تو اس طرح کے اثرات، اس طرح کے سائیڈ افیکٹ نہیں آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ 5 صلوات اکرمہ اللہ 5 خصال، جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں۔ پہلا انعام آپ نے یہ ارشاد فرمایا یترک عنہ ذیک العیش، اللہ جل شانہ دنیا کی تنگیوں کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی بالخصوص جو رزق کے حوالے سے جو پریشانی ہے اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ رزق کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الواقعہ کا اہتمام کرنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زمانہ خلافت تھا، آپ تشریف لائے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو چکے تھے اور آپ کے اہل و عیال بہت زیادہ تھے، بالخصوص بیٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو آپ فرمانے لگے، عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ عبداللہ آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیا میں آپ کے لیے کچھ مال متعین کر دوں، آپ کے لیے کچھ مال متعین کر دوں جس سے آپ کے گھر کا نظام چلتا رہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے مال کی ہرگز ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو آدمی ہر رات میں یعنی مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں لاتے، کبھی اس گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے عثمان، میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا رکھی ہے، وہ ہر رات اس کا اہتمام کرتی ہیں، لہذا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے یقین پر اور ان کے عمل پر، کس طریقے سے اللہ کی ذات عالی پہ یقین تھا۔ اس لیے ہم تجربے کی بنیاد پر اس کو نہ کرنے والے ہوں بلکہ یقین کی بنیاد پر کرنے والے ہوں۔ ہمیں اللہ جل شانہ کی ایک ایک بات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایسے ہی یقین ہو جیسے سورج کا نکلنا یقینی ہے، چاند کا نکلنا یقینی ہے۔ اس یقین کی بنیاد پر اللہ جل شانہ فیصلے فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نکاح کا راستہ ہے، نکاح کے ذریعے سے اللہ جل شانہ فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے۔ ہاں، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے گناہوں سے پاکیزگی ہوتی ہے، آدمی کی گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ جل شانہ روزی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ان الرجل لیحرم الرزق بذنبہ یصیب، آدمی کو گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ غریب ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو اللہ جل شانہ نکاح کے ذریعے سے ان کو غنی فرما دیتے ہیں، مالدار فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے ذریعے سے ورزق کریم، پاکیزہ روزی دی جاتی ہے، پاکیزہ روزی دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دعا کا راستہ ہے، اللہ جل شانہ سے خوب دعائیں مانگنے والے ہوں، خوب دعائیں مانگنے والے ہوں۔
یعنی ہم لمبی دعائیں نہیں مانگتے اور ساری عبادات ہم لمبی لمبی کر لیتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے خوب مانگنے والے ہوں، اور مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے ہم باقاعدہ مسجد میں بیٹھ کر ہی مانگیں، ہم چلتے چلتے مانگ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے، جو آدمی جس لائن میں ہے، جس شعبے میں ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے، اس کام سے پہلے وہ دل ہی دل میں دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ 15-16 کے قریب چیزیں ہیں کہ جن کے اہتمام کرنے سے اللہ جل شان رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں۔ یہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نقل کیے ہیں۔ تو یہ آسان اعمال ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے، اللہ جل شانہ ہمارے فقر و فاقے کو دور کر دیں گے، ہماری تنگ دستیوں کو مالداری میں بدل دیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔